کہ اللہ رب الجلال نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، اس لیے اللہ نے سارے نبیوں سے کہا ہاں اس وعدے کو پورا کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس وعدے پہ کاربند رہنے والے ہیں۔ آپ یہودیوں کی تورات اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ عیسائیوں کی اناجیل اٹھا کے دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے چند باتیں کی گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن و جمال دے کے، کتنی خوبصورتی عطا کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار اگر کسی کہا جا سکتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اور اگر کردار کی بات کی جائے، خصوصیات کی بات کی جائے، اور انسان کے اندر جو شخصی فضائل ہوتے ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے تو اس لحاظ سے بھی سب سے کامل و اکمل اللہ رب الجلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا، ہر طرح کی خوبیوں سے نواز کر ایک بے مثال شخصیت بنا کے اس کائنات میں آپ کو بھیجا گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورتی اور اپنی سیرت کے اعتبار سے بے مثال تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتے ہیں۔ یعنی آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ اللہ رب الجلال نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آخر الزماں پیغمبر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ، اس لیے اللہ نے سارے نبیوں سے کہا ہاں اس وعدے کو پورا کرو گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس وعدے پہ کاربند رہنے والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، اور ہر نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ایک آخر الزماں پیغمبر آنے والے ہیں۔ اگرچہ آج وہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں یا نبیوں کی جو تعلیمات ہیں ان میں بے شمار قسم کی تحریفات ہو چکی ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے اضافے کر لیے ہیں، بے شمار قسم کی تبدیلیاں کر لی ہیں، لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ یہودیوں کی تورات اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ عیسائیوں کی اناجیل اٹھا کے دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آخر الزماں پیغمبر آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کے اندر پھر بے شمار قسم کی تبدیلیاں کر دی، لیکن ابھی بھی وہ جو آج جس کل کی اوتار کے وہ منتظر ہیں، وہ اگر اس کی نشانیوں کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو پیغمبر علیہ السلام پہ صادق آتی ہیں۔ یعنی جس شخصیت کے وہ منتظر تھے وہ شخصیت آ کے گزر بھی گئی، لیکن وہ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی آنے والا مسیح آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا، دعوت کا آغاز کیا، تو لوگوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ کیا تم وہ مسیحا ہو جس کے ہم منتظر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں وہ مسیحا نہیں ہوں، مسیح نہیں ہوں میں۔ اچھا، پھر پوچھا کہ تم ایلیا ہو؟ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایلیا آسمانوں پہ چلے گئے اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے نہیں میں ایلیا بھی نہیں ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تم وہ نبی ہو؟ یعنی نام لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اتنا واضح تھا ان کی کتابوں کے اندر کسی نبی کا تذکرہ کہ یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ وہ نبی ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جو عیسائی اور یہودی تھے ایک نبی کی آمد کے منتظر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں وہ نہیں ہوں، بلکہ کہتے ہیں اپنے حواریوں کو ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا، جب وہ آئے گا تو وہ آ کے تمہیں پوری خیر بتائے گا جس کو ابھی تم سمجھنے کے قابل نہیں ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایسی شخصیت کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ سے زیادہ فضیلت والی ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ میرا جانا بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا، میرے جانے سے وہ آئے گا۔
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں جو ہے وہ آپ کو ہر مذہب کے اندر مل جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے پھر تعصب میں آ کے یہ جو ہمارے شریکے سے کیسے نبی آ گیا، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد کو اپنا شریکہ سمجھتے تھے نا، مد مقابل سمجھتے تھے، تو انکار کر دیا انہوں نے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ایسی شخصیت جن کے بارے میں صدیوں پہلے اللہ رب ذوالجلال نے قوموں کو بتایا کہ ایک عظیم الشان پیغمبر آئیں گے اور وہ کس طرح آ کے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر نافذ فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ابتعثہ برسالتہ، ان کو اپنا رسول بنایا، واصطفاہ لنفسہ، اور اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے اعزاز عطا کیا پیغمبر علیہ السلام کو کہ ان کو اپنا چنیدہ بنا لیا، آخر الزمان خاتم النبیین بنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل عطا کیے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، سارے انسانوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں ان کا جو نبوت کا ڈیوریشن تھا وہ مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، اس کے بعد ان کی تعلیمات منسوخ ہو جاتی تھی، اور خاص علاقوں کے لیے نبی آتے تھے، ہر علاقے کے اندر الگ الگ نبی کام کر رہے ہوتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، قرآن کہتا ہے ہم نے ہر امت پہ رسول بھیجے ہیں، ہر قوم کی طرف رسول بھیجے ہیں، اور پھر وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کے کہا نا کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں بنی اسرائیل کو آزادی دلوا کے تو اس علاقے کی طرف لے جاؤں جو اللہ نے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص قوم کی طرف، خاص علاقوں کی طرف بنا کے نبی بھیجے گئے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل کے لوگ ہوں، کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں، سارے لوگوں کے لیے اب پیغمبر علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہی صرف اور صرف مدار نجات ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو میرا نام سن لیتا ہے، یہودی ہو یا عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو پتہ چل جاتا ہے میری نبوت کے دعوے کا، اور پھر مجھ پہ ایمان نہیں لاتا تو داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب کائنات میں اگر کسی نے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ سارے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو جاری و ساری کر دیا، اور پھر آپ کو ختم نبوت کے اعزاز سے نواز دیا کہ اب کسی اور کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔